اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، نماز جمعہ چھوڑنے کی سزا، اور یہ کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جمعے کی ایک رکعت مل گئی اس نے جمعہ پا لیا، یعنی اگر دوسری رکعت میں بھی شامل ہو تو اس کا جمعہ ادا ہو گیا۔ سنن النسائی کی حدیث ہے، جلد اول، حدیث نمبر 1428۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے ہر جمعے کو اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کی تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اس کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ طبرانی کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، پس تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نماز جمعہ چھوڑنے کی وعید، مفہوم حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 865۔ جمعے کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نمبر 2 اسی میں زمین پر انہیں اتارا، نمبر 3 اسی میں انہیں وفات دی، نمبر 4 اسی میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور نمبر 5 اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعے کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ۔ تو چلیے ناظرین، جان لیتے ہیں اپنے سوال کا جواب، جو کہ ہے جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا، اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اس کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے اس کی قبول ہوگی۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد نمبر، صفحہ نمبر 431، حدیث نمبر 1365۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ایک لائک بھی کر دیجیے گا۔ اور ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔